بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں حوض کوثر پر ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا۔ پھر حوض کوثر پر کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا کہ آپ کو معلوم نہیں یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ ابن ابی ملیکہ اس حدیث کو روایت کرتے وقت دعا کرتے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یا فتنے میں پڑ جائیں۔ صحیح بخاری 7048۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ فرما رہے تھے کہ تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا کھل گیا ہے کہ آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے قریب والی انگلی کو ملا کر ایک حلقہ بنایا۔ اتنا سن کر زینب بن حجز رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے؟ کیا ہم میں نیک صالح لوگ بھی زندہ ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب برائی بہت بڑھ جائے گی۔ صحیح بخاری 7135۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے دجال کے متعلق ایک طویل بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا، دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو، چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زمین پر قیام کرے گا۔ پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا اور وہ افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا، اور وہ اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا۔ اس پر دجال کہے گا، کیا تم دیکھتے ہو اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں شک و شبہ باقی رہے گا؟ اس کے پاس والے لوگ کہیں گے کہ نہیں، چنانچہ وہ اس صاحب کو قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا۔ اب وہ صاحب کہیں گے کہ واللہ آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملے میں پہلے اتنی بصیرت حاصل نہ تھی۔ اس پر دجال پھر انہیں قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس مرتبہ وہ اسے قتل نہیں کر پائے گا۔ صحیح بخاری 7132۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نبی بھی مبعوث کیا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو کانے جھوٹے سے ڈرایا۔ آگاہ رہو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ صحیح بخاری 7131۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا خواب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گو تھے، ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پر میری نظر پڑی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرے ساتھ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر میں نے مڑ کر دیکھا تو موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ تھا، اس کے بال گنگریالے تھے، ایک آنکھ کا کانا تھا اور اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ اس کی صورت عبدالاعضیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی۔ صحیح بخاری 7128۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں گی۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیجے جائیں گے، تقریباً 30 دجال۔ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہوگی
اور زمانہ قریب ہو جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا، اور حرج سے مراد قتل ہے، اور یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی بلکہ بہہ پڑے گی، اور یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامن گیر ہوگا کہ اس کا صدقہ قبول کون کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا، لیکن جس کے سامنے پیش کرے گا وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں تک لوگ بڑی بڑی عمارتوں کے میں آپس میں فخر کریں گے، ایک سے بڑھ کر ایک عمارتیں بنائی جائیں گی، اور یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں بھی اسی جگہ ہوتا، اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ پس جب وہ اس طرح طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کا اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ کیے ہوں، اور قیامت اچانک اس طرح قائم ہو جائے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور اسے ابھی بیچ نہ پائے ہوں گے اور نہ لپیٹ پائے ہوں گے، اور قیامت اس طرح برپا ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر واپس ہوا ہوگا اور اسے کھا بھی نہ پایا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ وہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا اور اس میں سے پانی بھی نہ پیا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور ابھی اسے کھایا بھی نہ ہوگا۔ صحیح بخاری 7121۔